یہ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، وقت بہت مختصر ہے، میں اس کا لفظی ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت دکھائی، مستقیم رہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اترتے ہیں یہ خوشخبری لے کر کہ اللہ تخافوا، تم ڈرو مت، ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہارے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں 3 حالتوں کی طرف اشارہ ہے، اور وہ انسان کو انسان کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک دنیا میں آنے سے پہلے، ایک دنیا سے جانے کے بعد، اور ایک دنیا میں 3 حالتیں ہیں۔ تو آیت کریمہ میں تینوں کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتا ہے ان الذین قالوا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، جنہوں نے یہ کہا، یعنی زمانہ گزشتہ میں کہا ربنا اللہ، یہ اشارہ ہوا اس بات کی طرف جو قرآن میں دوسری کے فرمایا گیا کہ الست بربکم قالوا بلا، اللہ تعالیٰ نے عالم عروا میں تمام انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا، اور یہی سوال کیا تھا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولو، کیا کہ ہاں وہ ہمارا رب ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا تھا بولے ربنا اللہ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو عالم ارواح کی بات تھی، اس کے بعد دنیا میں آئے ثم استقاموا، عربیت کے اعتبار سے اس میں لفظ ثم ہے۔ یہاں ثم ایسی جگہ میں لایا جاتا ہے جب 2 چیزوں میں کچھ فاصلہ ہوتا ہے، تراسی کے لیے ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ربنا اللہ کہنے کا ایک زمانہ ہے، اور تمہاری کے لیے یہ ساتھ تھا۔ اس کے بعد تراسی کے ساتھ یہ بات ہے کہ اس میں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ تو چونکہ درمیان میں فاصلہ ہے، تو دنیا میں ہونے کے بعد اس اپنی کہی ہوئی بات پر استقامت دکھانا ہوگا۔ تو ثم استقاموا فرمایا گیا کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے قول پر ثابت قدم رہے۔ تو جب دنیا میں استقامت اور ثابت قدمی دکھاتا ہے انسان، ثابت قدم رہتا ہے، تو تیسرا مرحلہ اس کا جانے کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ملک الموت سب کے پاس آتے ہیں، انسانوں کے پاس آتے ہیں، مگر ان اللہ کے بندوں کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں تو وہ ملک الموت جو کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، یہ کہتے ہیں تم ڈرو مت، خوف مت کرو، ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تو تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں یہی جنت کی بشارت دیتے ہیں جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ جانے کی روانگی جو عالم اس کا یہ ہوتا ہے کہ ملک الموت خود اس سے کہتے ہیں کہ تم خوف اور غم نہیں کرو، تمہیں تو ہم یہی بشارت جنت سنائے دیتے ہیں اور جنت میں لے جانے کے لیے تمہیں آئے ہیں۔ جیسے 3 کے مختصر وقع میں نے ترجمہ عرض کیا۔ تو پہلے ایک بات یہ عرض کروں کہ یہ بزرگان دین کے جو اس ہوتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جن کی بھی تاریخیں منائی جاتی ہیں، وہ لیڈروں کی ہوں یا کسی کی ہوں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا سامنے نا۔ تو مقصد صرف ان کے فضائل سنانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد عوام کو کچھ سبق پڑھانا ہوتا ہے۔ تو بتانا یہ ہوتا ہے کہ تم جن سے عقیدت رکھتے ہو، پالویزی کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے،
جب ان کی زندگی کے حالات تمہیں سنائے جائیں گے تو اپناؤ انہیں، ان سے سبق حاصل کرو، سن کر اسے اپنے دل میں جگہ دو، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگان دین کے جو حالات زندگی سنائے جاتے ہیں اس کے سنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے عقیدوں کو، اپنے عمل کو ان کے عمل کی روشنی میں سدھاریں اور اس کی اصلاح کریں۔ تو مجھے اس وقت عرض کرنا ہے درمیانی جملے پر، ثم استقام، تو آخرت کی ساری بھلائیاں تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ دنیا میں عمل پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استقامت، یعنی دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، جتنی مزاحمتیں ہوں، جتنی مخالفتیں بھی ہوں، مگر جہاں دین کا معاملہ ہے اس پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنا اور اپنے اس دین کی حفاظت کے لیے ہمتن و اس میں کوشاں رہنا کہ میں اپنے دین کی اس درجہ اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے ایسی حفاظت کروں گا، ساری مخالفتیں برداشت کر لوں گا، مگر دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اس میں کوئی اور کسی کو کوئی تبدیلی کی یہ کوشش کرنے کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ ہے دین پر استقامت۔ تو حقیقت یہ ہے کہ علماء بریلی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت حجت الاسلام اور پھر اس لیے ہمارے لوگوں، ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے حضرت مفتی اعظم قبلہ، انہوں نے دین پر استقامت کی جو مثال قائم کر دی ویسی ہماری نظروں میں اور کہیں ہمیں نظر آتی نہیں۔ کہ دین پر ثابت قدم رہنا اور دین پر استقامت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جس میں بریلی شریف کے ان حضرات کو دیکھا تھا وہی سمجھتا ہے کہ واقعی استقامت ایسی ہوتی ہے، اور کن حالات میں کیسی کیسے مشکلات میں دین پر استقامت اور قائم رہا جاتا ہے، وہ ان کی زندگی دیکھنے کے بعد ہی وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ یہ عجیب مشکل ہے، جہاں ہر چیز میں انقلاب آیا وہاں اس معاملے میں بھی انقلاب آیا۔ اب آج کل بزرگی کا دار مدار اس کی دینداری پر نہیں ہے۔ آج کل بزرگی میں کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ شریعت پر عامل کس درجے میں ہے، دین پر ان کی استقامت کس درجے کی ہے، دین کی خدمتیں اور اسلام کی حفاظت میں ان کی کیا خدمات ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ دوسرے عوامل دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے مریدین کتنے ہیں، جو باقبہ کتنا بڑا ہے، یہ سب علامتیں تو بہت ہوگی، مگر دین پر استقامت کو کوئی پرکھتا نہیں۔ تو لہذا بریلی میں جو رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، یہ سمجھیے کہ میں 38 میں بریلی، میں اور اظہری صاحب ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے، ساتھ بھی بریلی میں آ کے مدرس ہوئے تھے سن 38 میں۔ تو اظہری صاحب تو ابتدائی میں 2-3 سال کے بعد غالباً چلے گئے تو مبارکپور میں 10 سال تک بریلی میں رہا، 48 تک رہا، اور حضرت مفتی اعظم قبلہ کے مدرسے میں رہا، اور زیادہ کئی برس تک ان کے گھر ہی پر کھانا کھایا اور انہی کے محلے میں رہا، پھر کچھ دن دوسرے محلوں میں بھی رہا، مگر مدرسے میں بات میں 10 سال تک رہا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ کوئی میں تو بات کسی لائق نہیں ہوں، میں تو حقیقت من عالم کی من برہنم، میں جانتا ہوں، مگر حضرت مفتی اعظم قبلہ نے جو مجھے سند اسی زمانے میں دی تھی اس میں یہ لکھا ہے جو میرے پاس ہے، فرمایا کہ جعلتہ نائب صدر المدرسین والآن حقیق الاستدارۃ، میں نے اس کو نائب صدر مدرس بنایا، حضرت مولانا سدانہ صاحب اس وقت صدر مدرس تھے، تو میں نے اس کو نائب صدر مدرس بنایا ہے، مگر یہ لائق اس کے ہے کہ اس کو صدر مدرس بنایا جائے۔ اس وقت انہوں نے سند جو دی تھی وہ میرے پاس ہے، تو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اس لیے کہ رات دن وہیں رہتا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ واقعی اس پرفتن زمانے میں جو استقامت انہوں نے دین پر دکھا دی
ایسی نظیر اور کوئی مل نہیں سکتی ہے زمانے، ایسی کوئی اور نظیر پیش نہیں کر سکتا جس معاملے میں آپ دیکھیے، یعنی دیانت کا عالم یہ تھا کہ دن بھر لوگ نذرانے بھی دیتے تھے، مدرسے کا چندہ بھی دیتے تھے، طرح طرح کے لوگ فنڈ مارتے رہتے تھے. تو جب کوئی کچھ دیتا تھا فوراً پوچھتے تھے کس کام کے لیے دے رہے ہو. پہلے سوال ہوتا کس کام کے لیے دے رہے ہو. انہوں نے کہا صاحب مدرسے کے لیے دے رہا ہوں. تو اس کی پوریا لپیٹ کر کے اور مدرسہ لکھ دیا جیب میں. تو جیبیں بھرتی رہتی تھی مگر ہر ایک پر لکھا ہوا. پھر جس دن فرصت ملی تو سب نکال کے اتنا مدرسے کا یہ نکالو، یہ ادھر نکالو، اور اگر اپنے لیے کسی نے دیا تھا تو وہ الگ نکالے. مگر جیبوں میں وہ ہر ایک لپیٹ لپیٹ کے اس پہ لکھ لکھ کے وہ سب اس طرح کی ایک پیسہ بھی کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. یعنی مدرسے کی آمدنی اپنے نذرانے میں نہ مل جائے. کبھی یہ اتنی احتیاط تھی کہ ہم لوگ دیکھتے تھے. اور ویسے تواضع کا عالم یہ تھا کہ ہم نے بہت قریب سے دیکھا، نہ تو شان شوکت یہ تو سوال ہی نہیں تھا، نہ جبہ تھا نہ قبہ تھا. بس کہیں تشریف لے جاتے تھے ہم باندھ لیتے تھے، نماز کے وقت ہم باندھ لیتے تھے. تشریف لے جاتے تھے ہم بہت کم جبہ استعمال کرتے تھے. مگر تواضع کا عالم یہ تھا کہ مہمان آتے تھے ان کے ساتھ ہم لوگوں کے لیے، حالانکہ ان کے گھر کئی نوکر تھے، خادمائیں بھی تھیں، نوکر بھی تھے، لڑکے بھی تھے. تو ہم لوگ رہی صاحب ہم مدرسے سے آئے کھانا کھائے. تو کتنی دفعہ ایسا ہوا خود اندر سے کھانا لیے چلے آ رہے اور ہم جلدی سے اٹھے مگر خود نہیں کیا ہوا میں لیا. تو اس درجہ تو تواضع اور انکساری بھی ایسی کہ سمجھ میں آتا تھا کہ وہ انتہائی عجز و انکساری کا نمونہ بھی تھے. اور جب دین کا جہاں معاملہ آتا تھا سختی کا، وہاں اگر کوئی بھی ایسی بات خلاف شرع کوئی بھی ذرا سی بات نظر آ جاتی تھی یا کوئی اس مجلس میں ہو جائے تو رعایت کا سوال ہی وہاں پیدا نہیں ہوتا. یعنی آپ سوچیے ہم لوگ وہاں مدرسے میں تھے تو مدرسے کا سامان جلسہ تھا. اس میں اچھے بہت مشہور عالم، نام تو اب لینا مناسب نہیں ہے، بات مشہور بہت مشہور عالم، ان کو تقریر میں بلایا اور وہ بہت اچھے علماء میں تھے، ہم جانتے ہیں بہت اچھے علماء میں تھے. تو سالانہ جلسہ تھا اور بلایا گیا بہت دور سے انہیں، اور تقریر بھی بہت ہی عمدہ کی. تقریر مجھے آج تک ذہن میں ہے، بہت ہی عمدہ تقریر تھی. اتفاق سے وہ ذہن میں یاد نہیں رہا کہ ایک جملہ ان کی زبان سے نکل گیا. مفتی اعظم کو اللہ تشریف فرما تھے، بھرے مجمع میں ٹوک دیا نہیں، اس لفظ کو واپس لے گیا، نہیں بول سکتے یہ ناجائز. بھرے مجمع میں ان کو ٹوک دیا. جب جلسہ ختم ہوا تو وہ حضرت کہنے لگے کہ میں کبھی بریلی میں نہیں آیا تھا، پہلی مرتبہ آیا ہوں اور مہمان ہوں، مگر میں نے دور سے سنا تھا کہ بریلی میں حق گوئی میں کسی کی رعایت نہیں کی جاتی ہے. وہ میں نے عملی طور پر دیکھ لیا کہ واقعی مہمان ہونے کے باوجود میری کوئی رعایت نہیں کی گئی اور بھرے مجمع میں مجھے ٹوکا گیا. یہی بریلی کی خصوصیت ہے کہ حق کے معاملے میں رعایت کسی کی نہیں کی جاتی. یہ خود ہم لوگوں کے سامنے کا واقعہ ہے. جب کوئی مسئلہ پوچھنے والا کوئی آتا تھا، کوئی ایک بڈھا آدمی آ گیا، میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے زنا کا مسئلہ لے کر آیا تو مفتی اعظم قبلہ میں دیا تو خود اس نے کہہ دیا کہ یہ مجھ سے یہ حرکت ہو گئی. جو جلال آیا ہے وہ، ارے بڑھاپے میں منہ کالا کیا، ارے تم نے منہ کالا کیا. اتنا غصہ آیا کہ ہم لوگ تو کہ کیا ہوگا کیا جو ایسا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دین کا جہاں معاملہ تھا اس دین کے معاملے میں کسی کی رعایت کا سوال ہی نہیں تھا. اور انتہائی نامساعد حالات میں آپ یہ سمجھیے کہ ہندوستان کی زمین پر جبکہ آپ کانگریسی حکومت اور جبکہ انہوں نے یہ نسل بندی کا قانون بنایا تھا اور اس پر کتنی سختی کی جا رہی تھی، تو صرف حضرت مفتی اعظم قبلہ تھے کہ جنہوں نے فتویٰ دیا ناجائز ہونے کا. سارے علماء جو پھسل گئے تھے ڈر کے مارے، مگر صرف فتویٰ دیا حضرت مفتی اعظم قبلہ نے کہ یہ مسلمان کے لیے حرام ہے اور یہ نسل بندی نہیں کرا سکتا ہے.
آخر کو وہ لوگ بہت دشمن ہوئے، آئے، کوشش کی، مگر یہ کہ کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ آپ سے کچھ پوچھ سکتا یا کوئی گرفت کر سکے۔ تو اس معاملے میں ان حالات میں بھی حکومت کی قانون سختی کے باوجود فتویٰ وہی دیا کہ جو حق فتویٰ تھا، یہ تھا دین کا معاملہ۔ تو لہذا اب آپ حضرات کو جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھیے آج جو فتنہ ہے وہ ایسا فتنہ ہے کہ دین کے نام پر بے دینوں کی بے انتہا جماعتیں، اور ایسی بے دینوں کی جماعتیں ہیں کہ جو وہ صرف نام تک آپ ہی کا اب استعمال کر رہے ہیں، اہل سنتی کا نام استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ ہی کے حقوق کی حفاظت کرنے کا نام لے رہے ہیں، طرح طرح سے سنیوں کو بہکانے کے لیے سنی بن بن کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور پھر بڑا مشکل کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی یہ ذمہ داری کو پس پش ڈال دیا ہے کہ ہمیں سنیت کی حفاظت کرنا ہے اور سنیت کا علم بلند رکھنا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مرحوم حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کام کراچی میں اپنی کھلی تلوار سے جو انہوں نے کام کیا، وہ میں نے آ کر کے جو دیکھا، اور جب بھی پہلے تو میں وہاں بلایا کرتا تھا، تو انہوں نے واقعی بے دریغ خدمت کی۔ تو ہمارے علماء کو بھی یہ سوچنا ہے اور عوام کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اس فتنہ و فساد کے دوران میں جبکہ گمراہ کرنے والے، بہکانے والے قدم قدم پر ہیں، اس وقت سنیت پر قائم رہنا اور سنیت کی حفاظت کرنا اور اپنے اہل و عیال کو سنیت پر ثابت قدم رکھنا، یہ سب سے اہم ذمہ داری آپ حضرات کی ہے، اور یہی سب سے زیادہ اہم سبق ہے حضرت مفتی اعظم اللہ کی زندگی کا۔ وہ میں آپ کو چھوٹا تھا، ابرار صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے، ابرار صاحب کے سامنے کچھ شیعہ رہتے ہیں، انہوں نے قصہ سنایا مجھے کہ ایک شیعہ کہنے لگا کہ ابرار صاحب آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو ابرار صاحب، بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو پہلے شیعہ بناتے ہیں، جب شیعہ پکا کر لیتے ہیں پھر سب کچھ پڑھا دیتے ہیں، کالج جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، سب کچھ، مگر پہلے شیعہ بناتے ہیں۔ تم اپنے بچوں کو سنی بنا نہیں رہے ہو، یہی بچے ہیں کہ کوئی تبلیغ والا لیا جا رہا ہے، کوئی جماعت اسلامی والا لیا جا رہا ہے، کوئی لیے جا رہا ہے، یا آپ کے بچوں کو سب بہکائے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی نہیں رہے گا آپ کا نام لینے والا سنی، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو حقیقتاً اس نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ ہماری توجہ اس بات کی طرف نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں۔ تو لہذا سب سے بڑا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ اس زمانے میں سنیت کی خاطر، سنیت کی حفاظت کی خاطر اپنا تن من دھن سے بالکل تہیا کر لیجئے کہ ہم سنیت کی حفاظت کی خاطر سب کچھ قربان کریں گے، اپنے بچوں کو سنی رکھیں گے، اپنے گھروں کو سنی رکھیں گے، اپنے سنیوں کے مدارس کی امداد کر کے انہیں زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں گے، اور سنی علماء کی تائید کریں گے، سنی علماء کے ساتھ ہم صحبت اختیار کریں گے، بیٹھنا اٹھنا سنی علماء کے ساتھ اختیار کریں گے، اور بد مذہبوں کی مجالس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں گے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ہمارے گھر والے محفوظ رہیں۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ جو اس حضرت مفتی اعظم قبلہ کی زندگی سے آپ حضرات سیکھ سکتے ہیں۔ تو اب بات یہ رہی کہ دیکھیے ولایت اولیاء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کوئی ينتقلون من دار الى دار، ان کی موت کیا ہوتی ہے؟ گھر بدلنا ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں تھے، ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جاتے ہیں، بس ان کی موت وہی انتقال دار ہوتا ہے۔ اور ان کے فیور برکات، باقیت مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اور 1400 برس سے سارے بزرگان دین کا عقیدہ یہی ہے کہ ان اولیاء کرام کے فیور برکات اگر حیات دنیاوی میں ہیں تو حیات برزخی میں بھی وہ فیور برکات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ منقطع نہیں ہوا کرتا ہے۔ عقیدت مندی لوگوں کی عقیدت ہے، عقیدت والے اب بھی ان سے ویسے ہی فیوز پاتے رہتے ہیں جیسے ان کی حیات ظاہری میں پاتے ہیں۔ صحیح بات تو یہی ہے بالکل، جو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام سے لگا کر آج تک سارے بزرگان دین کا جو معمول رہا، جن کے یہاں کوئی بزرگ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ البتہ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں فیض نہیں ہوتا ہے، وہ ان کے یہاں بزرگ ہوتا نہیں تھے۔ وہ بڑے مزے کا حضرت مولانا حسمت علی صاحب نے قصہ سنایا تھا، وہ 2-3 منٹ میں سنا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ بولے وہ پہلے ہمارے یہاں کا علاقہ ایسا تھا
کہ جب کوئی گھر سے میٹرک میں فیل ہو گیا، کچھ ہو گیا، بھاگا تو بمبئی کے قریب ہوا، بمبئی بھاگا، کلکتے قریب ہوا، کلکتے بھاگا، یہ بڑے شہر تھے، لہذا انہی میں بھاگ کے پناہ مل جاتی تھی۔ تو فرمایا کہتا ہے ہوا یہ کہ 2 لڑکے بھاگے، بمبئی پہنچ گئے، وہاں جا کر کے ایک نے گرے کاٹی شروع کر دی، وہ جیل میں بند ہو گیا، وہ تو اپنے گھر سے خط و کتابیں بند ہو گئی۔ دوسرے نے کچھ کمائی کرنا شروع کی، تھوڑے دن بعد کچھ پیسے ہو گئے تو ماں کے پاس منی آرڈر بھیجنے لگا۔ تو جو منی آرڈر بھیجتا تھا اس کی ماں کہتی تھی ارے بھائی ہر آدمی اپنے بیٹے کو بمبئی بھیجو، میرا بیٹا یہاں کچھ نہیں تھا، وہ بمبئی سے برابر منی آرڈر بھیجتا ہے، بمبئی کا خطبہ گاتی ہے پچھلی، اور دوسری کہتی تھی خبردار بمبئی مت جانا تھا، میرا بیٹا گیا اس نے آج تک خبر بھی نہیں دی، بمبئی جانے مت دینا۔ فرماتے بات یہ ہوئی کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دنیا میں کماتے ہیں اور جانے کے بعد وہ پوری برکات ہمارے پاس بھیجتے رہتے ہیں، اور جو ایمانوں کے ڈاکے ڈالا کرتے تھے، جیب کاٹتے تھے، ایمان کاٹا کرتے تھے، وہ تو وہاں قید ہو جاتے ہیں، کسی کو فیض نہیں بھیجتے ہیں، تو ان کے کہتے ہیں کہ بھیجتے نہیں، ہم کہتے ہیں بھیجتے ہیں۔ تو بس یہ ہے بات۔ تو لہذا الحمدللہ کہ اولیاء کرام جو اس دنیا سے نفع فرماتا ہے اور کوئی و برکات سے ہم مستفید ہوتے ہیں، اور اس میں قریب و بعد کا کوئی سوال نہیں ہے۔ 2-3 منٹ میں اور ایک بات عرض کروں، دیکھیے یہ نہ سمجھے کوئی کہ وہ تو عالم برزخ میں ہیں اور ہم اس دنیا میں ہیں، تو اب معلوم نہیں کہ برزخ میں دنیا میں کتنا فاصلہ ہے، کیا صورت ہوگی۔ تو یہ تو آپ جانتے ہیں قبر تو اسی زمین پر ہوتی ہے نا، دفن تو یہی کرتے ہیں۔ اب عالم برزخ کی حالت کیا ہے وہ تو حدیثوں میں اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے، وہ تو بات الگ ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عالم برزخ اور اس میں اولیاء کرام کے لیے کوئی حقیقتاً بوجھ نہیں ہے۔ حضرت تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ ذرا سا مختصر میں کر دیا کہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا، حضرت بعض تابعین کا زمانہ ہے، وہ ابھی نام عرض کر دوں گا، تو ان کے زمانے میں ایک آدمی رہا کرتا تھا، کوئی مجوسی تھا، تو لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے، چلیے اس کی عیادت کر لیجیے، تو بولے چلو، تو اسے عیادت کی، سمجھایا بجھایا ہے نا، سمجھانے بجھانے کے بعد وہ ایمان لے آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے میں ایمان لے آؤں گا مگر میں تو 60 برس سے آج پوچھتا ہوں، اب ایمان لانے کا مرنے کو ہوں، اب میں مجھے کوئی فائدہ ہو؟ ان کا بہت فائدہ ہوا۔ بولے اللہ گناہ بخش دے گا؟ ہاں بخش دے گا۔ تو کہا کہ آپ ذرا لکھ دیجیے، تو انہوں نے لکھ دیا کہ اگر تو ایمان لے آئے گا تو گناہ بخش دیے جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس نے ایک اور وعدہ لیا، اس نے کہا چترا کہ آپ گواہی بھی کرا دیجیے، گواہی کرا دی۔ بولا کہ اب آپ یہ وعدہ کیجیے کہ میں ایمان لاتا ہوں، مر جاؤں تو میرے قبر میں یہ جنازے میں وہ اس میں کفن میں یہ رکھ دیجیے گا۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کئی دن بعد مر گیا تو آپ نے وہ پرچہ اپنی وصیت کے مطابق اس کفن میں رکھوا دیا۔ حسن بصری رہ گیا تو وہ رکھوا دیا۔ تو اب اس کے بعد یہ سجدے میں گرے اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ کام تو تیرا ہے، وہ میں نے وعدہ کر لیا ہے تیرے بھروسے پر، تو میرے وعدے کی تصدیق فرما دے، سچ کر دکھا، تو کام تو تیرا تھا، میں نے اسے لکھ دیا ہے۔ تو اسی میں ان کو غنود دی آ گئی، تو اس کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھا اور بڑے آرام سے جنت میں ٹہل رہا، یہاں تک کہ سونے کا تاج سر پر ہے۔ فرمایا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا کیا حال ہے، اللہ نے بہت فضل کیا، میں تو اتنے ٹھاک سے ہوں۔ تو کہنے لگا کہ اب آپ یہ پرچہ آپ اپنا لے لیجئے، اب تو مجھے کوئی اس پرچے کا کام نہیں ہے۔ تو آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے پرچہ دے دیا۔ یہ تو یہاں سجدے میں تھے، جب آنکھ کھلی ہے تو پرچہ ہاتھ میں تھا۔ یہ ہوتا ہے اولیاء کرام کے لیے کہ وہ جنت سے اس نے دیا پرچہ اور انہوں نے پرچہ ہاتھ میں لیا تھا اور قبر میں رکھا تھا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ تو اولیاء کرام کے لیے یہ دوری کوئی چیز نہیں ہے۔ چلیے نواز